الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن المثنی نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا معاذ نے، وہ کہتے مجھے بیان کیا میرے والد نے، قتادہ سے و انس رضی اللہ عنہ سے، ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ کے پاس سے نکلے، فی لیلۃ مظلمہ، ایک تاریک رات میں، اندھیرے والی رات میں، ومعہما مثل المصباحین یضیئان بین ایدیہما، اور ان دونوں کے ساتھ چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جو ان کے آگے راستے کو روشن کر رہی تھی۔ فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله، جب وہ دونوں جدا ہوئے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ایک اس جیسی چیز ہو گئی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہ پہنچ گئے۔ یہ دو انصاری صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، لیٹ ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، جب گھر جانے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے آگے ایک چیز چراغ بنا دی، اور بعض روایات میں کہ ان کی جو لاٹھی تھی وہ چراغ بن گئی، وہ روشن ہو گئی اور رستہ دکھانے لگ پڑی، حتیٰ کہ جہاں پر دونوں نے اپنے اپنے گھروں کو علیحدہ ہونا تھا وہاں پر دونوں کی لاٹھیاں الگ الگ چراغ بن گئی۔ وہ بھی اپنے گھر تک گیا، اس کی لاٹھی بھی چراغ تھی، وہ بھی اپنے گھر تک گیا، اس کی لاٹھی بھی چراغ تھی۔ یہ نہیں کہ لاٹھی جل رہی تھی بلکہ روشنی دے رہی تھی، گھروں پہ پہنچے وہ ختم ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ اگر اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ کام جو عادت سے ہٹ کر ہو، خرق عادت ہو، یہ اللہ کے ولی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے اور شیطان کے ولی سے بھی سرزد ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جو دجال آئے گا وہ کتنے کارنامے ایسے کرے گا، آسمان سے کہے گا بارش برساؤ، زمین سے کہے گا سبزہ اگاؤ، اور زمین پر گھومے پھرے گا، اس کے پاس ایک جنت ہوگی ایک جہنم ہوگی، اور اس کے پاس جو ہے وہ بظاہر اتنی قوت اور طاقت ہوگی کہ وہ ساری زمین پر چکر لگا جائے گا۔ اب کیا وہ ولی ہے؟ ولی نہیں ہے۔ کبھی بھی ولایت کسی بندے کے ایسے کاموں سے ثابت نہیں ہوتی جو ہمیں حیران کر دیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنا شروع کر دے، سمندر پہ چلنا شروع کر دے، ڈوبنا دور کی بات پاؤں بھی گیلے نہ ہوں، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے کچھ نہ کھائے نہ پیے، ہوا میں الٹا لٹک جائے، یہ کرامتیں نہیں ہوتی۔ کرامت یہ ہے کہ کوئی بندہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو اور اس سے اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہو جائے تو وہ اس کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں بار بار کہا وہ مردے کو زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، پرندوں کو وہ بنا کر اس میں پھونکتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وہ مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ہر جگہ پر اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ اس لیے یاد رکھیے کبھی بھی کسی بندے کا کوئی ایسا کام آپ دیکھیں جو آپ کو حیران کر دے، یہ اس کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہوتا۔ ولایت کے لیے اول شرط یہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر اس کا عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں صحابہ کرام تھے، ان سے یہ کرامت سرزد ہوئی، اور کرامت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ آپ جب چاہیں آپ سے سرزد ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوتا۔
اللہ جب چاہے ہوتا ہے، جب نہ چاہے نہیں ہوتا۔ تو اصل میں جو ولی کی کرامت ہوتی ہے یہ بھی اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اس لیے اس باب کو یہاں پر ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے، جانے لگے تو ان کی لاٹھیاں چراغ بن گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن ابی الاسود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے اسماعیل سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قیس نے، وہ کہتے ہیں میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یزال ناس من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون، میری امت سے کچھ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ غالب ہی ہوں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حمیدی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن جابر نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عمیر بن ہانی نے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا لا تزال من امتی امت قائمت بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ہمیشہ ایک جماعت میری امت میں سے اللہ کے حکموں پر قائم رہے گی، ان کو کوئی پھسلا نہیں سکے گا اور نہ وہ ضرر دے سکے گا جو ان کی مخالفت کرے گا، حتی یأتیہم امر اللہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے اور وہ اپنی اسی خصلت پہ ہوں گے۔ عمیر کہتے ہیں کہ مالک بن یخامر نے کہا کہ معاذ کہتے ہیں وہم بالشام، وہ لوگ شام میں ہوں گے۔ فقال معاویۃ ھذا مالک یزعم انہ سمع معاذا یقول وہم بالشام، معاویہ کہا کرتے تھے یہ مالک خیال کرتا ہے کہ اس نے معاذ سے یہ سنا کہ وہ جماعت شام کے علاقے میں ہوگی۔ میری جماعت میں سے، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، دلائل کے اعتبار سے بھی کوئی بھی ان سے گفتگو کرے گا وہ دلائل کے اعتبار سے غالب ہوں گے، اور جہاد کے اعتبار سے بھی، اگرچہ جہاد کے اعتبار سے یہ غلبہ بالانقطاع ہے، ہمیشہ نہیں ہے، یعنی کبھی غلبہ ملا ہے اور کبھی نہیں ملا، لیکن دلائل کے اعتبار سے ایک جماعت کو غلبہ ہمیشہ ملتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ حق پر رہیں گے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکیں گے، اور وہ شام میں ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو اپنے لیے دلیل سمجھا کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ کے مسئلہ میں، کہ جی علی رضی اللہ عنہ سے جو میرا اختلاف ہے، ہم شام کے علاقہ میں رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا شام کی ایک جماعت حق پر ہوگی، وہ ہم ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کا ایک اپنا اجتہاد تھا۔ درست بات یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے جھگڑے میں تو علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے۔ آپ نے فرمایا وہ شام میں ہوں گے، ان کو ان کی مخالفت کرنے والا ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الحمدللہ شام کے مجاہدین اٹھے، دنیا کی اصل میں شام کسے کہتے ہیں؟ یہ فلسطین کا علاقہ شام کہلاتا ہے۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شام تھا اس میں یہ فلسطین، یہ اردن اور یہ موجودہ شام اور اسی طرح مصر کا ایک حصہ، اس کا جغرافیہ الگ ہے۔ جس طرح حدیث کی کتابوں میں جب ہند کا لفظ آتا ہے تو اس میں آپ کا پاکستان بھی مراد ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان بھی ہند کے اندر آتا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، یہ الفاظ ان کے معانی اور ان کی مراد اس زمانے میں جا کے سمجھنی پڑے گی کہ اس زمانے میں اس سے کیا مراد تھا۔ تو یہ فلسطین کا علاقہ شام کا علاقہ ہے۔ تو یہاں کے لوگ آپ نے فرمایا حق پر قائم رہے گی ایک جماعت اور ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ الحمدللہ آج دیکھیے مجاہدین حق پر قائم ہے اور دشمن ان کو ضرر نہیں پہنچا سکا۔
باوجود ساری طاقت استعمال کر. یہ وہی بدماش یہودی ہے نا جو جنگ کے شروع میں اس کو کہا گیا کہ کچھ دن کے لیے جنگ بندی کرو ابتدائی دنوں میں، تو یہ کہتا تھا نہیں نہیں، جب تک حماس کا خاتمہ نہیں کریں گے جنگ بندی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، جنگ بندی نہیں ہو سکتی. اس سے کہا گیا کہ کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کر دے، اموات بہت ہو رہی ہیں، کچھ وقفہ لے لو. اس سے کہا نہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہوتے جنگ بندی. اب الحمدللہ ان شرائط پر جنگ بندی ہوئی ہے جو حماس نے چاہی، جو القسام نے چاہی. آپ کو پتا ان کے 50 قیدیوں کے بدلے میں مجاہدین نے اپنے 150 رہا کروائے کہ تم ہمارے 150 چھوڑو، پھر تمہارے 50 چھوڑیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ناکو چنے جو چبوائے، اور جہاں پر وہ مزاحمت کر رہے ہیں وہاں پر ان کو بھرپور جواب مل رہا ہے. اور ان کے اتنے اہم ترین کمانڈر اس میں مارے گئے کہ ان کو گمان تک نہیں تھا، جن کے اوپر ان کو ناز تھا کہ یہ ہمیں فتح کے مجدے سنائیں گے، وہ اپنے تابوتوں میں جہنم واصل ہوئے. تو الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہ شام میں ہے، یقیناً وہ شام میں ہے. ایسے مضبوط ایمان والے لوگ واللہ تاریخ نے نہیں دیکھے. اگر کوئی بندہ اللہ سے یہ کہے کہ اللہ جس طرح تو نے اہل غزہ کو ایمان سے نوازا ہے ہمیں یہ ایمان سے نواز، تو واللہ یہ دعا بڑی اچھی دعا ہے. ایک بندے کی زبان پر ناشکری نہیں دیکھی. دیکھیں سوشل میڈیا آزاد ہے، کوئی بندہ بھی اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے. وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے کہہ سکتا تھا یار انہوں نے مصیبت ڈال دی، ہمیں مروا دیا، ہمیں کٹ گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، مارے گئے. ایک بندے کی زبان پہ ناشکری نہیں. اپنے بچوں کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اسے قبول کر لے، اللہ اسے قبول کر لے. ایسے مضبوط اور پہاڑ جیسے ایمان والے لوگ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے لوگوں کو شکست نہیں دیتا. یہ انشاءاللہ فتح سے دوچار ہوں گے. تو یہ یقیناً حدیث دلائل کے اعتبار سے بھی ہے اور جہاد کے اعتبار سے بھی ہے. اور آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ان کو کوئی ضرر نہیں دے سکتا تو کوئی نہیں دے سکتا. اور ایک اور بات، ان مجاہدین کی نماز کی ویڈیو بھی آئی ہے. آپ دیکھیے کہ وہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں. سنت طریقے کے مطابق نماز ہے، سینے پر ہاتھ ہے، رفع الیدین ہے، اور اسی طرح صف بندی کا اہتمام ہے. بصیرت والوں کے لیے تو اس میں بھی نشانیاں موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جہاد کے دوران کبھی یا رسول اللہ مدد کی آواز لگائی، کبھی انہوں نے غوث عبد القادر جیلانی کہا ہو، کبھی انہوں نے کسی قبر والے کو پکارا ہو. وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ان کی زبانوں پہ ہے. اس سے معلوم ہوا جو شرکیہ عقیدے ہیں یہ پاک و ہند اور ان گمراہ علاقوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. جن کو اللہ کے نبی نے کہا وہ حق پر رہیں گے، جاؤ ان کا عقیدہ پوچھو، وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. ہاں جو کوئی نیک ہے وہ اپنے لیے ہے، دوسرے کو نفع نہیں کوئی دے سکتا اللہ کے ہاں. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے اس کے حکم کے بغیر. تو یہ جماعت آج بھی حق تلاش کرنے والوں کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ جن کو آپ نے کہا وہ حق پر ہوں گے، جا کر ان کے عقیدے چیک کیجیے، ان کی نمازیں چیک کیجیے. نہ وہ یوں تقلید کے ان معاملات میں لتھڑے پڑے ہیں، نہ وہ ان بدعات کے اندر شریک ہوتے ہیں. یہ فلانا میلاد آ گیا اور یہ فلانا جشن آ گیا اور یہ فلانی 11ویں آ گئی اور یہ فلاں، ان چیزوں میں ان کو پتہ تک بھی نہیں. تو آج بھی اہل حق تلاش کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شبیب بن غرقدہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے حی کو سنا یتحدثون عن عروہ، وہ عروہ سے بیان کرتے تھے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہ دینارا یشتری لہ بہ شاۃ، آپ نے اسے 1 دینار دیا کہ جاؤ اس کی بکری لے کر آؤ. فاشترى له به شاتین فباع احداهما بدینار، انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی اور ایک بکری ان میں سے پھر 1 دینار کی بیچ دی. فجاءه بدینار وشاۃ، وہ آپ کے پاس دینار بھی لے آیا اور بکری بھی لے آیا. فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ، آپ نے اس کے لیے
اس کی تجارت میں برکت کی دعا کی۔ وَقَانَ اور تھا وہ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ وہ مٹی بھی خریدتا تو اس میں نفع ہوتا۔ قال سفیان کہتے ہیں کان الحسن بن عمارہ جاءنا بهذا الحديث عنہ حسن بن عمارہ ہمارے پاس ان سے اس حدیث کو لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں سمعہ شبیب من عروہ کہ شبیب نے عروہ سے سنا، فأتیتہ فقال شبیب میں اس کے پاس آیا تو شبیب کہنے لگے انی لم اسمعہ من عروہ میں نے عروہ سے اس کو نہیں سنا۔ قال سمعت وہ کہتا میں نے سنا الحی حی کو میں نے سنا تھا یخبرونہ عنہ وہ اسے خبر دے رہے تھے اس عروہ سے۔ اس حدیث مبارک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کرامت ہے، آپ کا ہی اعزاز ہے، کیونکہ کسی بھی صحابی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ اس میں کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو 1 دینار دیا کہ جاؤ اس کی 1 بکری لے کر آؤ، وہ گیا بازار، اس نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدیں اور پھر 1 بکری پھر 1 دینار کی بیچ کے دینار بھی واپس لے آیا اور بکری بھی واپس لے آیا۔ کہا آپ نے 1 بکری مانگی تھی، یہ بکری بھی آ گئی، دینار بھی آ گئے۔ وہ کیسے؟ اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تیری تجارت میں برکت کرے۔ آپ کی یہ دعا دینا تھی، اس کے بعد وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ اس کے حق میں سونا بن جاتی، اس کو اس سے نفع ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ۔ لیکن یہاں سے ایک مسئلہ بھی سمجھیے، نفع کی حد شریعت نے کوئی مقرر نہیں کی۔ اب دیکھیں یہاں پر صحابی نے جو نفع کیا وہ 100% کیا، ایک چیز جتنے کے لیے اسے ڈبل پہ بیچی۔ اب 2 بکریاں 1 دینار کی تھیں، اس کا مطلب ہے 1 بکری آدھے دینار کی تھی، تو صحابی نے 1 بکری 1 دینار میں بیچی، ڈبل منافع، 50 کی چیز لے کے 100 میں بیچی۔ جائز ہے شریعت کے اندر، البتہ وہ ظلم کی حد تک نہ جاتا ہو تو یہ جائز ہے۔ تجارت کے اندر منافع کی شریعت نے حد نہیں رکھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول غلط سعر ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کوئی ایک مقرر بھاؤ کر دیں کہ کوئی بھی تاجر اس سے اوپر سودا نہ بیچے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ ریٹ کو بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو تجارت کے اندر شریعت نے نفع کی کوئی حد نہیں رکھی، البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں کیا چلتا ہے، وہ ظلم کی حد تک نہ ہو تو منافع 2 گنا بھی لے سکتے ہیں، 3 گنا بھی لے سکتے ہیں، جتنا بھی پرافٹ آپ لے سکتے ہیں وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3639، 40، 41 اور 42، 4 حدیث۔